اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کوہ طور پر تجلی الہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب ہونے کے باوجود جو بھی اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا اس کی بینائی ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سطر بن جائے اور آپ کی وجہ سے مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا، اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کہ کوہ طور پر آپ کے جسم پر تھا، جس نے کوہ نور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر کوہ کاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ العرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چہرے پر نقاب لے لیا تو ان کی اہلیہ حضرت صفورہ اس سے بہت بے چین ہو گئیں، پر جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو اسی شوق و بیتابی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب آپ علیہ السلام کے دیدار سے محرومی پر اور صبر نہیں ہوتا، بس اپنی نورانی صورت کی ایک جھلک دکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، پر عشق سے سرشار حضرت صفورہ نہ مانی۔ آخر طے ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھیں گی اور دوسری بند کر لیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نقاب الٹ دیا اور حضرت صفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنے بے قرار دل کو تسکین بخشی، پر اس کے ساتھ ہی حضرت صفورہ کی وہ آنکھ بینائی سے محروم ہو گئی، پر صبر تھا کہ اب بھی نہ آیا۔ دل و آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی، اب دل میں تمنا پیدا ہوئی، دیدار محبوب پر دوسری آنکھ بھی قربان کر دی جائے۔ لہذا نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر دیکھنے کے لیے اپنی دوسری آنکھ بھی قربان کر دی۔ اب بے نور عاشقہ صادقہ حضرت صفورہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ حضرت صفورہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرے تاباں کو دیکھنے میں قربان کر دوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا ہے، پر میری آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں آپ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت صفورہ کی یہ سچی چاہت اور تڑپ اور یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل و آنکھوں کی طلب بہت پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے ان کی آنکھوں کا ایسا نور و تحمل بخش دیا کہ جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے تاباں کو دیکھنے کے قابل ہو گئیں اور ان کی بینائی بھی سلامت رہی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اگر طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اور طلب کا سچے ہونا، اللہ کے اوپر یقین ہونا اہم کردار عطا کرتا ہے۔ ہم جب پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو ہماری طلب، ہمارا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے اوپر قوی یقین ہمارے معاملات کو اور زیادہ بہتر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، پڑھنے میں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، دھیان کو دیکھا جاتا ہے، سوچ کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا دھیان کدھر ہے، آپ کی سوچ کدھر ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اور 100% ہر کام اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں صدقات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں اور عملیات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا ایک رستہ ہوتے ہیں۔ اللہ والے ایک سیڑھی ہوتے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ قانون قدرت ہے۔ ہم ان کو چھوڑ کے کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کو بہتر کروانا ہوتا ہے۔ انسان جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جتنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے،
انسان اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ محبوب، عشق اور محبت کی وہ باتیں، چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، کام بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو کے اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں میں اس کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایریس کی بات کریں، برج حمل والوں کی بات کریں، اور آپ لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ جن لوگوں کا 21 مارچ سے 19 اپریل تک، جو لوگ 21 مارچ سے 19 اپریل میں پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم جو پریڈکشن کرنے لگے ہیں ایریز والوں کے لیے، تو ان کی جو پریڈکشن اس ویک کی ہے، آتشی سٹار جو آپ لوگوں کا آگ کا سائن ہے، جنرل ریڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو معاملات جس طرح آپ کی چل رہے تھے یا چیزیں آپ کی چل رہی تھیں اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، نظام تھوڑا سا رک سکتا ہے، یکسر تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی کہ اگر آپ بتدریج ترقی کی طرف جا رہے تھے تو بھی تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کھڑے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، چیزیں کس طرف آگے لے کے جانی ہیں۔ تبدیلی ہے، بدلاؤ ہے، اور یہ کس طرح کی تبدیلی ہے کہ اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس یا کیریئر کی بات کریں تو پارٹنرشپ نظر آتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا مل کے کام کرنا نظر آتا ہے، اور یہ آپ کا کام کرنا آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور آپ کے زندگی کے سرکل کو بھی پورا کر سکتا ہے، مگر اس میں آپ نے اسٹریٹ فارورڈ یعنی کہ جو بھی اپنا موقف پیش کرنا ہے، چاہے آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی کے پاس اپنا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا اپنا بزنس کر رہے ہیں، آپ نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ماتھے کے اوپر آنکھیں رکھ کے چلنا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ میرڈ لائف کی بات کریں، ریلیشنز کی بات کریں تو میرڈ لائف اور ریلیشن لائف میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، اداسی ہے، جس طرح کی چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ چیزیں اس طریقے سے ابھی نہیں ہو رہی، اور سکون ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ سکون نہیں ہے مگر اداسی بھی ہے۔ آپ کو اس ویک میں اپنے معاملات میں چیزوں میں تھوڑی سی اداسی رہے گی، جن کی شادیوں کے ایشو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ٹھہراؤ والا معاملہ نظر آتا ہے، چیزیں جس طرح رکی ہوئی ہیں، اور دیکھیں کہ یہ اداسی سے باہر نکلیں، اپنی وہ پوزیشن کو ٹھیک کریں تاکہ معاملات بہتر رہیں اور پریشانی کا عنصر نہ آئے۔ اس کے لیے ہم آپ کو پڑھائی بھی بتائیں گے کہ اگر اداسی ہے یا آپ کے جو ریلیشنز میں جو پرابلم ہے اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی اینڈ میں آپ لوگوں کی جو وظیفہ یا جو صدقہ ہے وہ بتا دوں گا۔ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ وائز آپ لوگ اپنی ہیلتھ کے اوپر پہلے سے بہتر طریقے سے توجہ کیے ہوئے ہیں، مگر اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کریں تاکہ جو ہیلتھ کا آگے کوئی ایشو نہ ہو، اور ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ لوگ نہار منہ اس ویک میں دہی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے اور ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو جو طلباء و طالبات تعلیمی شعبہ جات کے ساتھ منسلک ہیں ان کی تعلیم پہلے سے کافی حد تک بہتر ہے، اور آپ لوگ اپنی ایجوکیشن میں اچھی اچیومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی اسٹڈی کے اوپر عبور رکھ رہے ہیں۔ مزید کوشش کریں، مزید بہتر کریں تاکہ آپ کی تعلیمی جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ آ رہی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے، چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ اور اس ویک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صدقہ دیں اور اس صدقے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے، جس طرح کہ آپ کے میرٹ اور جنرل ریڈنگ میں تھوڑی سی جو سٹارز کی پوزیشن جو ڈیفیکلٹیز کی طرف نظر آتی ہے، آپ کالے چنے بھنے ہوئے 500 گرام کالے بھنے ہوئے چنوں کا اگر آپ اپنی معاملات کی بہتری کے لیے اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ نظر آئے گا۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں اس پورے ویک میں تو یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 121 مرتبہ عشاء کے بعد ضرور پڑھیں،
اور اگر آپ اپنے جو میرٹ اور ریلیشن میں جہاں پرابلم ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو کا ورد 100 مرتبہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ تھوڑی سی پریشانی ہے، بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ تھوڑے سے آپ کے حاسدین ہیں، آپ کے ارد گرد جو آپ لوگوں کو جو آپ ترقی کرتا یا آپ لوگوں کو آگے جاتا نہیں دیکھ رہے، ان کی طرف سے وہ بد نگاہ اور نظر اس طرح کی آپ لوگوں کے اس وقت سٹارز پر پڑی ہوئی ہے کہ جو اچھا خاصا چلتا ہوا نظام چل رہا تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ مزید بہتر کر دیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کیجیے گا۔ مگر یہ آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ ہے، وہ آپ کو بتائی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹورس کی اگر بات کریں، ٹورس والوں کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے جو آپ چیک کر سکتے ہیں اپنا سٹار، 20 اپریل سے 20 مئی تک آپ لوگوں کا جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا وینس زہرہ اور وینس سٹار آپ لوگوں کا، مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی طرف۔ تو اس ویک میں اگر ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کو دیکھیں تو جس پوزیشن پر آپ بیٹھے ہیں اس پوزیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس میں ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلیں گے، اور یہ پورا ویک آپ کو جو ہے اس میں کوئی نرمی نظر نہیں آئے گی۔ جس کسی کے ساتھ آپ ڈیلنگ کریں گے، جس کسی کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے، اس میں سختی کا رویہ رہے گا آپ کی طرف سے بھی اور دوسروں کی طرف سے بھی۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے جذبات میں نہیں آنا، پیار اور محبت کے ساتھ معاملات کو رکھنا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے ضرور چلیں، مگر معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلیں کہ کہیں پریشانی، مشکل یا رکاوٹ اگر آئے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور معاملات کنٹرول میں رہیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی بات کرتے ہیں تو بزنس اور کیریئر میں حالات آپ کے بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے پاس اب بھی ایک یا دو آپشن موجود ہیں جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں یا کام کر رہے ہوں گے، یا کہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں اپنی جاب کے اوپر کام کر سکتے ہیں، مگر بات چیت جو ہے وہ آپ کی کوئی اندرونی کیفیات سے متعلقہ ہوگی۔ کوئی کام آپ چھپ کے کر سکتے ہیں یا کسی کو بتائے بغیر کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ مل جائے، اس کے اوپر ورکنگ ہو سکتی ہے اور آپ کام کریں گے بھی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس کو یا کیریئر کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یا اللہ یا مالک، یا اللہ یا مالک کو 41 مرتبہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں بزنس ریلیٹڈ اور کیریئر وائز وہ بہتر ہو سکے۔ اگر ہم میریڈ لائف کی بات کریں یا ریلیشنز کی بات کریں تو سالڈ پیغام آئے گا۔ ذمہ داریاں آپ لوگوں کے اوپر کافی زیادہ پڑنے والی ہیں اس ویک میں، اور گھر کے کام، گھر کا بوجھ اور چیزیں کافی حد تک آپ کے اوپر پڑنے والی ہیں، مگر آپ کے ریلیشن اور میرڈ میں اللہ کی خاص مدد بھی آپ کو ضرور ملے گی۔ کوئی غائبی طریقے سے معاملات خاص کر والدین کی طرف سے مل سکتی ہے، یا کسی عورت کا اہم کردار نظر آتا ہے کہ جو آپ کے معاملات میں آپ کو غائبی مدد اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں کہ معاملات آپ کے بہتری کی طرف چلے جائیں۔ فی الحال جو چیزیں جا رہی ہیں، اگر آپ کی جن کی منگنیاں نہیں ہوئیں، جن کے ریلیشنز کے مسئلے ہیں، یا جو چیزیں اپنی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ان کو کافی حد تک جو ہے وہ اس ویک میں محنت کرنا پڑے گی، مگر اللہ کی مدد ضرور آئے گی کہ معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہیلتھ وائز آپ اپنی صحت کے معاملات کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیسے بہتر کریں اور کس طرح آگے لے کے جائیں، مگر واک آپ کر رہے ہیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، اور اس پورے ویک میں آپ کی صحت بہترین طریقے سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحت کے معاملے میں آپ پروٹین یعنی گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں اس ویک میں، جس سے آپ کے ستاروں کی پوزیشن کے مطابق فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ایجوکیشن کا اگر ہم شعبہ لیں زہرہ والوں کے، ٹورس والوں کے لیے جن کی ڈیٹ آف برتھ 20 اپریل سے 20 مئی تک ہے، وینس سٹار والوں کا
तलबा तालबात का तलीमी शुबा इस वीक में काफ़ी हद तक बेहतर है और आप लोगों को तलीमी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतर नताइज मिल सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपके जहन में हैं तलबा तालबात के और उनके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं और अब मजबूती के साथ ज़हनी सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल करके अपने तालीमी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। ट्रैवलिंग अभी आप इस वीक में ना कीजिएगा। ट्रैवलिंग के स्टार आपके जो है वो इस तरीके से नज़र नहीं आते कि आपकी ट्रैवलिंग जो है वो हो इस वीक में। अगर आप लोग इस वीक में अपना सदका करना चाहें तो आप कोशिश करें वाइट कलर की चीज़ का। दूध का इस्तेमाल आप लोगों के लिए भी बेहतर आ रहा है और दूध को आप किसी जानवर को भी डाल सकते हैं जिससे आपके सितारों की पोजीशन और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आप लोग अगर या अल्लाह हो या मालिक की जो 41 मरतबा की पढ़ाई है इसको अपने तमाम कामों की भी नीयत रख के अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इस वीक में काफ़ी आपको जो है वो सीधी सीधी बातें करना पड़ेंगी, सीधे सीधे मामलात हैं, मगर उनको आपने नरमी के साथ ठीक करना है ताकि कहीं परेशानी ना आए और हालात आपके काबू में रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपने मामलात को ज़रूर पूरे गौर व खौस के साथ देखिएगा और मुझे जो लग रहा है कि बिज़नेस या कैरियर में आपके मामलात के ऊपर जो डिस्टर्बेंस पैदा की जा रही है उसको ठीक करिएगा। अपने इर्द गिर्द के हालात के ऊपर ख़बर रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी की बात करें और जेमिनी वालों का जो डेट ऑफ बर्थ का चार्ट है उसमें 21 मई से 20 जून मरकरी सियारा पारा आप लोगों का। और जेमिनी वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें जेमिनी वालों की, तो आप लोग अपने कामों में काफ़ी हद तक मसरूफ़ नज़र आते हैं और आप अपने कामों के साथ दिल लगाव रखे हुए हैं। अपनी चीज़ें खुद से ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें ख़ासकर आपको बड़ी अच्छी हेल्प है बड़ों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से। बड़ा अच्छा जो है वो आपका मामला चल रहा है और इस वीक में आपको परेशानी शायद ना हो और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी ठीक भी हो सकती हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस वक्त ठीक हैं आपकी और इस तरह की पोजीशन नहीं है कि आप परेशान हों या आपके सितारों की पोजीशन ख़राबी की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ आपके मामलात इस वीक में जाते हुए और वाज़ेह नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस की बात करें और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में आपको एक ऑप्शन अच्छी मिल रही है जिसके ऊपर आप काम करेंगे और आप के पास जिन्होंने जॉब के लिए सीवी जमा करवाई हुई हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको ऑथेंटिक जॉब का जो है वो पैगाम मिल सकता है और स्पीड के साथ आपके माली मामलात और माली चीज़ें जो आपकी हैं वो ठीक हो सकती हैं। जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया हो उनको फ़ायदा हो सकता है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई है जेमिनी वालों ने उनको फ़ायदा हो सकता है और जिनके रोज़गार नहीं हैं उनको अल्लाह ताला अपने गायब के ख़जानों से रोज़गार दे सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी जो है बिज़नेस में और कैरियर में बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशंस की बात करें तो मैरिड और रिलेशंस में आप काफ़ी इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और जो छोटी मोटी कबाहतें थीं वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। घरेलू ज़िंदगी भरपूर तरीके से अच्छी गुजरती हुई नज़र आती है और जो पैसे का इश्यूज़ है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। आपकी अहमियत को माना जा रहा है और आप एक अच्छी और वाज़ेह पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। जो पहले मामलात थे आपके जो मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में कोई ख़राबी थी अब नहीं है। अब इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला नज़र आता है। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जिसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप के जो रिलेशंस के मामलात हैं उसके ऊपर किसी की नज़र आ रही है। किसी न किसी ने आपके मामलात के ऊपर जो है वो गौर व खौस के साथ देख रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि पूरी खबर रख रहा है कोई ना कोई इंसान आपके इर्द गिर्द। उसको देखिएगा कि वो किस तरह की खबर है या किस तरह का मामला है, उसको बेहतर
طریقے سے سولو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ پہلے تو بالکل ٹھیک نہیں تھا، ٹوٹا ہوا تھا معاملہ، اور جسم بھی اور طبیعت میں نکاہت تھی، اور بعض اوقات الٹی سیدھی سوچوں کا آنا یہ بھی آپ کی صحت کا حصہ ہی بنا ہوا تھا کہ جس سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اب الحمدللہ آپ کی صحت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ صحت کو بہتر کرنے کے لیے مزید آپ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیجیے تاکہ آپ کے صحت کے معاملات مزید بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اگر ہم ایجوکیشن لیں طلباء و طالبات کی، تو ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے، اس کو ٹھیک کیجیے اور اپنی طلباء طالبات اپنی تعلیمی معاملات کے اوپر اچھے طریقے سے گرفت کرنے کی کوشش کیجیے۔ ٹریولنگ آپ کریں گے مگر ٹریولنگ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، تھوڑی بہت جو ہے احتیاط کر لیجیے، مگر ٹریولنگ میں الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے۔ اس ویک میں جو آپ لوگ پڑھائی کریں گے، وظیفہ کریں گے، وہ ہے آیت کریمہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ 110 مرتبہ اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے پڑھیے گا، اور اگر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہیں تو یلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور کوشش کریں اس ویک میں کہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کی شکل میں لا کر سولو کرنے کی کوشش کریں تاکہ چیزیں بہتر ہوں۔ اس ویک میں ایک تو بزنس میں تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے، اور دوسرا ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے، اس کو آپ سولو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ حضرت جنید بغدادی کے نافرمان مرید کے ساتھ شیاطین کھیلنے لگے۔ وہ روزانہ خواب میں فرشتوں کی صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے اور اسے جنت کی سیر کراتے، عمدہ کھانوں سے اس کی تواضع کرتے، پھر وہ رات بھر جنت میں رہتا اور صبح کے وقت فرشتے اسے اس کے گھر چھوڑ جاتے۔ بعض سادہ لو افراد اس کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ ان کی معصوموں بے خبر لوگوں کی جنت کی سیر کے افسانے سناتا تھا۔ آخر یہ خبر حضرت جنید بغدادی تک بھی پہنچی، جسے سن کر آپ کے چہرہ مبارک پر اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے ایک خدمتگار سے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، خدا اس کے حال پر رحم کرے۔ جب جنید بغدادی کے خادم نے اسے پیر و مرشد کا پیغام دیا تو وہ پرغرور لہجے میں کہنے لگا، میں خود پیر کامل ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جسے آنا ہو وہ خود چلا آئے، میں اسے بھی جنت کی سیر کرا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مرید کا جواب سنا، پھر نہایت درد مندانہ لہجے میں فرمایا، اگر وہ نہیں آتا تو ہم خود چلے جاتے ہیں۔ اس نادان کو کیا معلوم کہ پیر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور جب کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چند موتقد تخت کے نیچے جمع تھے۔ حضرت جنید بغدادی کو دیکھ کر مرید نے کسی خاص ادب و احترام کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے یہی تو اثر دیتا رہا کہ وہ خود ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے۔ حضرت شیخ نے اپنے مرید کے اس گستاخانہ رویے کو نہایت خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا، پھر اس کے شب و روز کا حال پوچھا تو وہ اسی انداز میں لاف زنی کرنے لگا کہ میں رات بھر جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے میزبان ہوتے ہیں اور خدا کی نعمتیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس رات بھی تم جنت کی سیر کو جاؤ گے؟ مرید کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی نے پوچھا۔ یقیناً مرید کی نخوت کا وہی عالم تھا، اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ پیر و مرشد اس کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، پھر ہماری خاطر ایسا کرنا کہ جب فرشتے تمہیں بہشت میں لے جائیں اور تمہارے سامنے خدا کی نعمتیں پیش کر دیں تو تم صرف ایک بار لا حول ولا قوت پڑھ دینا۔ مرید نے حیران ہو کر کہا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کے متکبرانہ طرز عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو مگر میری درخواست ضرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو کہنے کے بعد اپنے مرید کو کہنے کے بعد واپس تشریف لائے۔
آج رات بھی حسب معمول فرشتے خواب میں آئے اور اسے اونٹ پر سوار کر کے بہشت میں لے گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرانے کے بعد نفیس و لذیذ کھانے پیش کیے۔ اگرچہ اس شخص نے پیر و مرشد کی نصیحت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے کلمہ مقدس نکل گیا۔ ابھی فضا میں لا حول ولا قوت کی گونج باقی تھی کہ تمام فرشتے چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اب وہ شخص اپنی جنت میں تنہا تھا اور اس کے سامنے بہشتی خانوں کی بجائے مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ یہ پرہول منظر دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کے نافرمان مرید کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرز رہا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، فرشتے کیا ہوئے اور میری وہ دل فریب جنت کہاں گئی؟ پھر جب شیطان کا طلسم چاک ہو گیا تو وہ شخص روتا ہوا پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا، اگر آپ میری رہنمائی نہ فرماتے تو شیطان مجھے اس وادی ظلمات میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتا۔ بے شک مرید کے لیے تنہائی زہر ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، پرابلم آئے، لازمی کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہونا چاہیے اور مضبوط قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ بعض کا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی بنائی ہوئی جنت اور اپنے بنائے ہوئے دل فریب مناظر میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی حال اس مرید کا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا، حالانکہ اتنے پایا کہ اللہ کے ولی کے پاس رہنے کے باوجود شیطان نے اس کو کیسے طلسم میں اور کیسے منظر میں گھما دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم اپنی جنت میں ایسے بیٹھے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ جنت نہیں بلکہ وہ تو دوزخ کا ایک گڑھا تھی۔ اس لیے دھیان کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے گزاریں جس میں ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہماری بات سنتے ہیں اور اللہ والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اپنے ساتھ تعلق میں جوڑے رکھتے ہیں اور انہی کی ذریعے بندے کو قرب دیتے ہیں۔ کینسر کی بات کریں اور آپ لوگوں کا جو برتھ چارٹ ہے وہ 22 جون سے 22 جولائی، 22 جون سے 22 جولائی، اور چاند مون آپ کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ چاند آپ کا برتھ چارٹ میں سٹار ہے اور آپ لوگوں کے معاملات اس ویک میں کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم جنرل ریڈنگ کی بات کریں آپ لوگوں کی، کینسر والوں کی، تو کینسر والوں کے جو معاملات ہیں اس ویک میں آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں۔ سالڈ ایک پیغام ہے آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ میں، آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سالڈ قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے۔ صرف اور صرف مسئلہ آپ کے ریلیشنز میں اور گھریلو زندگی میں نظر آئے گا، مگر یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو معاملات آپ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اس میں کافی حد تک آپ کو چیزیں کلیئر نظر آ جائیں گی۔ جنرل ریڈنگ کے جو معاملات ہیں اس میں ایک سالڈ قسم کی خبر اور کوئی کام، کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے آپ لوگوں کو، اور آپ اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بزنس کی بات کریں تو بزنس میں آپ لوگوں کے کیریئر میں 2-3 آپشن ہیں، مگر ایک آپشن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کافی حد تک فائدہ ملنے کے چانسز ہیں، چاہے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا آپ جاب میں تھرڈ پارٹی سچویشن یعنی کہ 3 پارٹنرز بھی ہیں اگر آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو کافی حد تک فائدہ مل سکتا ہے اور کوئی کام مل سکتا ہے، نیا کام مل سکتا ہے، اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ میرڈ لائف میں چیزیں جو بہتری کی طرف جا رہی تھیں اب وہ تھوڑی سی اس میں نحس اثرات آئے ہوئے اور بد اثرات ہیں۔ چیزیں آپ کی آپ نے دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کے، اپنے سول میٹ کے معاملات میں کہاں خرابی ہے، اور اس وجہ سے آپ کافی حد تک اپسیٹ نظر آتے ہیں، اور نیند کا صحیح نہ آنا، چیزوں کا اپسیٹ رہنا، سر درد رہنا اور جسم کا ٹوٹے ہوئے رہنا، بد اثرات، الٹے سیدھے خیالات، اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے میرٹ اور ریلیشنز میں۔ یہ کوئی معاملات خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں کافی حد
رابطہ ख़राब है। हेल्थ की बात करें तो आप लोगों की हेल्थ के मामलात काफ़ी बेहतर हैं, पहले से बेहतर सेहत की तरफ जा रहे हैं। गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, वॉक कर सकते हैं आप, और प्लस ये कि आपकी जो सेहत के इश्यूज़ थे वो अब काफ़ी हद तक सॉल्व हो रहे हैं। कुछ बीमारियां या जो कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जा रही थी उसमें बेहतरी आ रही है। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, उनके एजुकेशन के मामलात में जो है वो थोड़ी सी ख़राबी है। स्ट्रेट फारवर्ड होकर सोचना पड़ेगा। अगर आपने बाहर के मुल्क में सफ़र करना है उसका भी सोचें, और अपनी तबीयत के बारे में सोचें, या जो चीज़ें आप ठीक करना चाहते हैं उसको बेहतर करें, क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो आपकी एजुकेशन के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस भी हैं, और अल्लाह ताला आपकी ट्रैवलिंग का जो है आपको रिज़ल्ट भी देंगे, फ़ायदा भी देंगे। मगर शायद ये ट्रैवलिंग आपकी खुफिया हो या किसी को बताए बगैर हो सकती है, या जो आपके मामला जो आप करना चाहते हैं उससे हट के हो सकते हैं। इस वीक का जो आप लोगों के लिए सदका है वो ब्लैक कलर की चीज़ है। ब्लैक कलर की चीज़ में अब आप जो भी आ सकता है, इसमें काले माश आ सकते हैं, या और भी कोई चीज़ अगर आपकी नज़र में कपड़े दे सकते हैं, या ब्लैक कलर की अगर मिठाई हो तो गुलाब जामुन होते हैं, वो आप दे सकते हैं सदक़े के तौर पे। और इस वीक की पढ़ाई आपकी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आप पिएँ, ताकि जो रुकावटें हैं या चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रही हैं, ख़ासकर इस वीक में मैरिड रिलेशन का शोबा और एजुकेशन का शोबा, ये डिस्टर्ब नज़र आता है आप लोगों का। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। लियो की बात करें, बुर्ज असद वालों की बात करें, आप लोगों का जो बर्थ चार्ट है वो 23 जुलाई से 22 अगस्त तक का होता है, और आप लोगों का सन आप लोगों का जो है वो जो है स्टार है। और अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो कुछ कन्फ्यूजन जो पीछे चलती आ रही थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन मौजूद है कि चीज़ें जो आपकी चल रही हैं वो किस तरह ठीक होंगी, मामलात कैसे बेहतर होंगे, मगर ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। आप जो करना चाहते हैं या जो आपके मामलात आगे बढ़ना चाहते हैं या चीज़ें आप जो अपने मामलात ठीक करना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आपको कोई ऑप्शन मिल सकती है, अल्लाह की मदद मिल सकती है, कोई काम बढ़ सकता है, आपके हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ख़ासकर कोई रिज़्क़ का मसला हल होता हुआ नज़र आ सकता है। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो कैरियर का आगाज़ इस वीक का जो है बिज़नेस का बड़े पॉजिटिव अंदाज से आप करेंगे। काम काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। काम काफ़ी होते हैं आपके पास, मगर आपका दिल नहीं कर रहा होता कि उनको किस तरीके से करें, यानी सोच रहे हैं कि इनको कैसे करना चाहिए और किस तरीके से आगे लेके जाया जाए, चाहे दफ्तरी मामलात हों, चाहे आपके जॉब के मामलात हों, चाहे आपके जो भी घरेलू मामलात हों। बिज़नेस और कैरियर में अभी आप सोच विचार का शिकार हैं, मगर ये निज़ाम भी यकसर बदलता हुआ नज़र आता है। ड्रामाई तौर पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपने अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल किया, सोच समझ का इस्तेमाल किया, तो काफ़ी हद तक ये जो आपके बिज़नेस के मामलात काबू में आ सकते हैं और जॉब के मामलात काबू में आ सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैरिड और रिलेशन लाइफ में आप अपनी मैरिड और रिलेशन में कामों में काफ़ी मसरूफ़ हैं, चीज़ें आप ठीक कर रहे हैं और रूहानी तरीके से अपने यानी कि हर चीज़ को सोच समझ के लेके चल रहे हैं। सोच बूझ का इस्तेमाल भी है। और कोई ख़ास जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी शादी से मुतल्लिका या मंगनी से मुतल्लिका, उनके पास कोई अल्लाह की तरफ से ऑप्शन भी आ रही है और वो इसके ऊपर गौर करेंगे। या जिनकी मंगनियां नहीं हुई उनके पास कोई रिश्ता आ सकता है, रिश्ते के मुतल्लिका है। और अगर जो लोग रिश्ता या तवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं वो भी सोच रहे हैं कि अगर शादी के मामलात हैं तो उनको कितनी जल्दी और कब तकमील की तरफ लेके जाया जाए ताकि मामलात ठीक हो जाए। हेल्थ वाइज हार्ट के मुतल्लिका मामलात उनको आपने देखना है। सेहत जो है वो आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से आपका काम करने को दिल नहीं करता, तबीयत उकताहट की तरफ रहती है और थके थके रहते हैं। सेहत का मामला ज़रूर देखिएगा और कोशिश करें 21 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करके पिएँ सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत के इश्यूज़ मौजूद हैं। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, उनको चाहिए कि अपने तलीमी मामलात के ऊपर
بڑے جو ہے پراعتماد طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہتری کی طرف جائے. اور ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں, ٹریولنگ سے فائدہ ہو سکتا ہے, رکا ہوا کام بھی ہو سکتا ہے. کافی دیر سے ٹریولنگ کے معاملات رکے ہوئے تھے, مگر امید ہے کہ اب اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں اس سے کافی حد تک بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس ویک میں آپ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ. اور اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو وہ آپ اپنے میرٹ اور ایجوکیشن اور صحت, یہ 3 معاملات میں کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے, ان کو سامنے رکھ کے آپ کچھ تھوڑے سے پیسوں کا صدقہ کر سکتے ہیں, یا مکس دالیں لے کے ان کو آپ سر سے وار کے کسی ویران جگہ پہ رکھ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ڈسٹرب ہیں خاص کر ریلیشنز میں وہ ٹھیک ہو جائیں. اگر جن کے صحیح ریلیشنز بھی چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں پرابلم تو نہیں آ رہی گھریلو زندگی میں, یا یہ جو آپ کے ریلیشنز کے معاملات ہیں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ورگو کی بات کریں 23 اگست سے 22 سپٹمبر تک مرکری آپ لوگوں کا سائن. اور جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو شروعات ہیں جی آپ لوگوں کے لیے زندگی کی, اور 2 سے 3 شعبوں پہ آپ کام کر رہے ہیں اور پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. اس ویک میں بات چیت چل رہی ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں آپ لوگوں کی, اور معاملات کافی حد تک کنٹرول میں ہوتے جا رہے ہیں. مگر اس ویک میں جو شعبہ آپ کا خراب ہے وہ آپ کا میرڈ اور ریلیشن کا شعبہ ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں کہاں پرابلم آ رہی ہے یا کہاں معاملات خراب ہیں. اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی بات کریں, اور بزنس اور کیریئر میں پیسے کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے 3-4 کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے, مگر اس کے باوجود آپ کی زندگی کا سرکل کافی حد تک بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. چیزیں کنٹرول ہیں اور آپ اپنے معاملات کے اوپر قوی گرفت رکھے ہوئے ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے جو بھی شعبہ آپ کا جا رہا ہے, تو کافی حد تک معاملات مضبوطی کی طرف, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میرڈ اور ریلیشنز میں جو لوگ منسلک ہیں کافی پرابلم ہیں. کئی لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ شاید بہت اینڈ پوزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور بد اثرات ہیں, ستاروں کی پوزیشنیں بھی خراب ہیں. ریلیشنز میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں کافی حد تک آپ کو ڈسٹرب نظر آئیں گی. ریلیشن بھی ٹھیک معاملات نظر نہیں آ رہے. سوچوں کا جو ہے وہ بہت برا امپیکٹ پڑ رہا ہے آپ کے ستاروں کے اوپر بھی اور آپ کی شخصیت کے اوپر بھی, اور لیگل معاملات بھی جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹربنس کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو اپنے میرٹ اور ریلیشن معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہاں خرابی ہے یا کہاں معاملات ڈسٹرب ہیں. ہیلتھ وائز جو چیزیں کنفیوز کر رہی تھیں, جو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنی صحت کے معاملات کس طرف جائیں گے, کافی چیزوں کے اوپر معاملات تھے, مگر اب آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور صحت بہتری کی طرف جا رہی ہے. واک بھی کر رہے ہیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور پانی کا استعمال کے ساتھ ساتھ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اور جوسز کا استعمال زیادہ آپ کی صحت کو ٹھیک کر سکتا ہے. گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طلباء طالبات کا بالکل سٹرونگ ہے, بہتر ہے, مزید بہتر ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگ ٹریولنگ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. ٹریولنگ میں آپ لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے, اور بوڑھوں کی جو ہے اجازت کے ساتھ اور بڑی اچھی ورکنگ کر کے جو ہے وہ آپ ٹریولنگ کریں, انشاءاللہ تعالی کافی اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں. ورگو والے اس ویک میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ایک تسبیح کر سکتے ہیں, اور میرڈ اور ریلیشن لائف کو ضرور دیکھیے گا کہ وہاں پہ کیا پرابلم ہے. اور اگر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ آپ کا اس ویک میں پیسوں کا آ رہا, پیسوں کی شکل میں کچھ بھی آپ 10, 20, 30, 100 روپیہ, 50 روپے جو بھی آپ دیں, انشاءاللہ تعالی کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی. وہی ایشوز صرف یہ کہ آپ لوگوں کو میرڈ اور ریلیشنز میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پرابلم اور کیا چیزیں ڈسٹرب ہیں, اس پہ کام کریے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. بابا فرید فرماتے ہیں کہ سچا عاشق ایک موم بتی کی طرح ہے, وہ خود اپنے آپ کو جلاتا ہے
روشنی پاتا ہے۔ ایک درویش کا کہنا ہے کہ روحانی سفر کی 3 منازل ہیں۔ پہلی منزل تم روشنی کی طرف جاتے ہو، دوسری منزل تم روشنی میں داخل ہوتے ہو، تیسری منزل تم روشنی بن جاتے ہو۔ عارف جب روشنی بنتا ہے تو دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ لبرا کی بات کریں اور آپ لوگوں کا وینس سٹار زہرہ اور 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک لبرا والوں کی اگر جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو کافی چیزیں موجود ہیں آپ لوگوں کے پاس کرنے والی۔ کافی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، چیزیں ڈسٹرب تھیں، معاملات میں پرابلم تھی، وہ کافی حد تک سالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تمام شعبوں میں۔ اور دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو بزنس میں آپ کے پاس ایک آپشن آئے گی کاموں سے متعلقہ، چیزوں سے متعلقہ جو آپ سوچ رہے تھے کہ کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، جاب کرنی چاہیے یا بزنس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، وہ چیزیں کافی حد تک کلیئر ہوں گی اور آپ اپنے کاموں میں زبردست طریقے سے مصروف نظر آتے ہیں اور کام کرتے ہوئے اس پورے ویک میں نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حالات ٹھیک کرنا ہے، معاملات بہتر کرنا ہے تو اپنے کام کو، اپنے بزنس کو، کیریئر کو بہتر کرنا ہوگا اور مزید ترقی دینا ہوگی۔ میرڈ لائف اور ریلیشن لائف زبردست قسم کا بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جو چیزیں خرابی کی طرف تھیں اس میں بزرگوں کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی نئی شروعات ہو رہی ہیں، زندگی کی نئی شروعات ہیں، چیزوں کی نئی شروعات ہیں، بہتری کے معاملات ہیں اور نیا آغاز ہے زندگی کا۔ کافی حد تک بہتر آپشنز آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہیلتھ وائز بھی آپ لوگوں کا ہیلتھ کا ایشو کافی حد تک سالو ہو رہا ہے اور آپ لوگ اپنی صحت کے اوپر پوری توجہ دے رہے ہیں، مگر سر کا درد اور معدے کا جو ہے وہ تکلیف اس کو آپ دیکھیے گا۔ پاؤں سے جو سیک نکلتا ہے آپ لوگوں کا اس ویک میں ایسا ہو سکتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ ایجوکیشن کا شعبہ طلباء طالبات کا کافی حد تک بہتر ہے، اس ویک میں بہتر آپ لوگوں کے رزلٹ مل سکتے ہیں ایجوکیشن کے معاملات میں اور آج ایجوکیشن مزید بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ ٹریولنگ کنفیوژن چل رہی تھی، ابھی تک جو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ٹریولنگ ہو سکتی ہے مگر تھوڑی سی کنفیوژن کے ساتھ ہوگی کہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں۔ اس ویک کا آپ کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ ریڈ کلر کی چیز کا ہے۔ ریڈ کلر کے آپ کپڑوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور گوشت کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں ریڈ کلر کی چیز میں۔ اور اس ویک میں اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور آیت کریمہ 41 مرتبہ، یہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پانی کے اوپر دم کر کے بھی پئیں اور صحت سے متعلقہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور کاموں سے متعلقہ چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی اور دعا بھی کریں اپنے لیے کہ معاملات مزید بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اسکارپیو کی بات کریں 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک مریخ اور پلوٹو آپ لوگوں کا، مارس اور پلوٹو کے اوپر آپ لوگوں کا جو ہے سٹار ہے اور سیارہ ہے۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو آپ لوگوں کے جو آپ اپنے معاملات میں خوشیاں چاہتے ہیں یا چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مزید محنت کی ضرورت ہوگی آپ کو اور اپنی زندگی کا لائف سرکل بہتر کرنے کے لیے سالڈ کام بھی آ سکتا ہے اور پیسے کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پیسے کا حصول بھی ہونا چاہیے۔ چیزیں کافی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے معاملات جس طرح کے جا رہے ہیں آپ کو مزید ترقی کرنا ضروری ہے کہ اپنے معاملات کے لیے مزید آگے بڑھیے۔ بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے، کوئی کام چلتے ہوئے رک رہے ہیں، کئی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کو کیسے سالو کرنا ہے یا معاملات کس طرح جائیں گے، اسی طرح رہیں گے یا اس میں کس طرح کی بہتری آ سکتی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا اور خاص کر بزرگوں کی دعائیں اور بڑوں کے مشورے سے اپنے بزنس اور کیریئر کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کہاں خرابیاں ہیں یا کہاں رکاوٹیں ہیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں، کیونکہ بزنس میں ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں، جس طرح کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو رہی، اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میرڈ اور ریلیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزیں کافی بہتر ہیں اور شاید آپ کو آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑ سکے
मैरिड रिलेशंस में कोई रिश्ता आ सकता है या कोई मामलात की बेहतरी के लिए भी जा सकते हैं पार्टनर्स, मगर अभी तो मामलात में कुछ सर्द मोहरी चल रही है, चीज़ें रुकी हुई हैं। अभी इस वीक में बिज़नेस और मैरिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको आप देखने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अक्ल व फ़हम के साथ इसको आप कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा विज़डम पावर दी हुई है और आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख के बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। हेल्थ का जो इशू है वो पहले थोड़ा सा ख़राबी की तरफ था, मगर अब आप अपने आप को कामों में मसरूफ़ देख रहे हैं, आपने अपने आप को कामों में मसरूफ़ कर लिया है और हेल्थ की पोजीशन पहले से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ नज़र आती है और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का डिस्टर्ब है इस वक्त। आप लोग अपने तलीमी मामलात के ऊपर पूरी तवज्जो दीजिएगा और अपनी सोचों को कंट्रोल रख के चलिए कि तलीमी मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं। ट्रैवलिंग ज़रूर करें जी, आपके लिए ट्रैवलिंग बेहतर आ रही है। अगर आप करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में फ़ायदा भी अल्लाह ताला दे देंगे। इस वीक में आपके जो दो शोबे हैं, ख़ासकर बिज़नेस और मैरिड, इनके लिए दो पढ़ाइयों का कम्बिनेशन करें। इस तरह के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, ये दोनों पढ़ाइयों को मिलाकर 41 टाइम इशा के बाद पढ़ें, दोनों चीज़ों को सामने रख के जहाँ प्रॉब्लम चल रही है। और मुझे लगता है कोई बद असरात हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप परेशान भी रहते हैं। और अगर आप लोग सदका करना चाहें तो सदका आप मिक्स दालों का कर सकते हैं। उनके ऊपर आप आयतल कुर्सी 21 दफ़ा पढ़ के और हाथ लगाकर या सर से वार कर कीड़ों मकोड़ों को डालें, ताकि कोई चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो बेहतरी की तरफ आपकी जानी शुरू हो जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सजिटेरियस की बात करें तो 22 नवंबर से 21 दिसंबर जुपिटर स्टार है आप लोगों का। और इस वीक की अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो जी जनरल रीडिंग में आपके जो रुके हुए काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। और ख़ासकर आपके पेरेंट्स की, घर वालों की, या आप किसी भी शोबे की ज़ेरे निगरानी काम करते हुए नज़र आते हैं और ख़ास मदद भी मिलती हुई नज़र आती है, जिससे आप काफ़ी हद तक फ़ायदा भी उठाएंगे। बिज़नेस की और कैरियर की बात करें अगर हम लोग, तो आप दो शोबों पे काम करते हुए नज़र आते हैं, थोड़े से डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं, मगर आप अपने कामों में मुस्तकिल मजाजी के साथ कामयाबी हासिल करते हुए भी नज़र आते हैं और ख़ुशियाँ भी आपके दामन चूमती हुई नज़र आती हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई आपको खुद नज़र आएंगी, काफ़ी कामयाबी नज़र आती है। मैरिड और रिलेशंस में जिनकी शादी, मंगनियाँ या रिश्तों में प्रॉब्लम है, उनके जो है सॉलिड पैगाम और उनको कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। घरेलू ज़िंदगी में जो ख़राबियाँ थी वो बेहतरी की तरफ, और सोलमेट के मामला जो है वो भी पॉजिटिविटी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ वाइज आप काफ़ी स्ट्रेट फारवर्ड है अपनी हेल्थ पे और काफ़ी तवज्जो देने लगे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी सेहत को कैसे ठीक किया जाए। ख़ासकर सुबह को जल्दी उठना और वॉक करना ज़रूर अपनी शेड्यूल में जो है वो शामिल कीजिए। इस वक्त आपकी सेहत बेहतरी के साथ आगे जाती हुई नज़र आती है। एजुकेशन, तलबा तालबात की एजुकेशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही है और मुझे लगता है कि इसमें आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ मिल जाएंगी। ट्रैवलिंग ज़रूर आ रही है इस वक्त और ट्रैवलिंग आप तालीमी शोबा-ए-जात के ऊपर तलबा तालबात ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं, या आप अपने एग्रीमेंट साइन करते हुए या कहीं कामों के सिलसिला में जाते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी कामों का बोझ जो है वो आप लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको बेहतर करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम की तस्बीह इशा के बाद आप अपने कामों के लिए ज़रूर करें। और गोश्त का और ब्लैक कलर की जो है माश का सदका हो सकता है वो आप कर लें, और ये इस नीयत से करें कि जो आपके मामलात आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई हसद या बुग़्ज़ की कोई नज़र ना लगे। कई लोगों के कुछ मामलात ख़राबी की तरफ हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो सेजिटेरियस वाले बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और पोजीशन जो है स्टार्स की काफ़ी हद तक जो है वो मुस्बत नताइज देती हुई नज़र आती है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों का 21 दिसंबर से 20 जून और
ستارہ سیٹرن کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہے. اور جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو اس ویک میں آپ اپنے معاملات کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر آپ لوگوں کے 50% معاملات ہیں, یعنی کہ کئی جگہوں پہ آپ کو کافی بہتری نظر آئے گی اور کئی جگہوں پہ آپ تھوڑے سے مایوس نظر آئیں گے. مگر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور چیزیں کیسی جا رہی ہیں. جنرل ریڈنگ میں ابھی آپ کے پاس پیسوں کا ایشو ہے, چیزیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں, مگر ابھی آپ کو مزید کام کرنا ہے. پیسہ آ جائے تو آپ کے پروجیکٹ جو رکے ہوئے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس وقت جو آپ کے ذہن میں یا چیزیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہونے کے لیے بہت حد تک آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی کمی نظر آتی ہے. بزنس کی بات کریں, کیریئر کی بات کریں, بد اثرات ہیں, اور جس طریقے کا آپ پیسہ یا آپ کا جو وہ سسٹم ہونا چاہیے اس طرح کا سسٹم نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا غصہ, سٹرین, طبیعت کی خرابی اور چیزیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں. مگر یہ نظام یکسر بدل بھی سکتا ہے اور حالات کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں, معاملات شاید بہتری کی طرف چلے جائیں, مگر ابھی آپ کے سٹار جو بزنس ریلیٹڈ ہیں وہ پرابلم کا شکار ہیں. میرڈ لائف میں جو چیزیں ڈسٹرب تھیں, ریلیشنز میں بھی چیزیں ڈسٹرب تھیں, کنفیوژن تھی کیسے ٹھیک ہوگی کیسے نہیں, وہ کافی حد تک سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جن کے رشتوں کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ کافی حد تک بہتری کی طرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. گھریلو ماحول میں بھی خوشی والا ماحول اور کافی حد تک پرابلم سالو ہوتی نظر آتی ہیں. ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, پانی کا اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں. دل سے, ہارٹ سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, اس لیے اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں. ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طلباء طالبات کا, وہ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہیں اپنی تعلیمی معاملات کے سلسلے میں کہ اپنی تعلیم کو کس طرح آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں, مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور مل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی تعلیم بہتری کی طرف جا سکتی ہے. ٹریولنگ آپ کے پاس آ سکتا ہے, بلکہ آیا ہوا ہے, مگر آپ نے جن شعبوں کے لیے ٹریولنگ کرنی ہے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ کے ٹریولنگ کیجئے گا. سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے پڑھنی ہے اس ویک میں 21 مرتبہ. سورہ فلق اور سورہ ناس پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ معاملات جس طریقے سے آپ کے ہونے چاہیے اس طریقے سے نہیں ہیں, رکاوٹیں واضح نظر آتی ہیں. ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ معاملات مزید بہتری اور آسانیوں کی طرف چلے جائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اپنا خیال رکھیے گا. یوریس کی بات کریں 20 جنوری سے 18 فروری تک, اور یورینس سٹار ہے آپ لوگوں کا. اور جنرل ریڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح برج دلو والوں کے حالات چل رہے تھے اور آپ لوگ جن ہی شعبوں میں کام کر رہے تھے یا جن ہی معاملات میں ہاتھ ڈال رہے تھے وہاں کافی حد تک کنفیوژن پائی جاتی تھی اور آپ کے معاملات سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے. مگر اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ کافی حد تک آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے. صرف ایک شعبے میں تھوڑی سی پرابلم نظر آئے گی, میرڈ اور ریلیشنز میں, مگر باقی شعبوں میں کس طرح کے معاملات ہیں اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو بزنس میں بھی جو کنفیوژن تھی وہ بڑوں کی دعاؤں سے, بزرگوں کی دعاؤں سے کافی حد تک بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. کافی چیزیں آپ کے سامنے ہیں جن کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور مزید بہتری کی طرف جائیں گے. حالات آپ کے کاروبار والے مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ جس کام میں یا جس شعبے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اگر جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. میرڈ اور ریلیشن لائف میں جو آپ اپنی زندگی کے سائیکل کو آگے لے کے جا رہے تھے وہ اچانک کافی حد تک ڈسٹرب نظر آتا ہے. آپ اپنی میرڈ اور ریلیشن میں کافی حد تک اسٹریٹ فارورڈ ہیں, چیزیں کافی ڈسٹرب ہیں, ان کو مزید ٹھیک ہونا چاہیے. پرابلم موجود ہیں, اس کو دیکھیں کہ پرابلم کیوں آ رہی ہیں اور چیزیں اگر چل بھی رہی ہیں تو یہ آگے جا کے آپ کو نظر آ جائے گا کہ چیزیں کافی حد تک ان کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہیلتھ وائز آپ لوگ اپنی ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں. صحت کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ اپنی ایکسرسائزز سے ٹھیک کریں. ایکسرسائز کا اس وقت کرنا آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور وہ خوراک کھائیں جو زمین سے جو ہے وہ زمین سے ریلیٹڈ ہو, یعنی کہ پھل, سبزیاں یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں, ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال آ رہا ہے. ایجوکیشن, جو طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبے میں ہیں وہ کافی حد تک بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایجوکیشن بہتر ہے, نئی شروعات ہیں, مزید بہتری کی طرف حالات چلے جائیں گے. ٹریولنگ ابھی آپ لوگ نہ کریں, ٹریولنگ کا شعبہ ابھی اتنا صحیح نظر نہیں آتا. اگر ٹریولنگ ہوئی بھی تو 3 سچویشن پارٹنرشپ میں ہوگی
آیت الکرسی ہے جی آپ کے لیے اس ویک میں 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پڑھیے گا، اور بد اثرات دور کرنے کی نیت سے، اپنی صحت کی نیت سے ضرور پڑھیے گا۔ اور آپ لوگ جب گھر سے نکلیں یا اپنے کاموں کے سے نکلیں، بڑوں سے دعا کر کے نکلیں، اور کوشش کریں کہ اس ویک میں جو آپ کو پڑھائی دی جائے وہ ضرور کریں۔ اس میں کوشش کریں کہ پانی کے اوپر زیادہ سے زیادہ جب بھی وقت ملتا ہے آیت الکرسی اور اعوذ باللہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پئیں، اور گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ و توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں آپ لوگوں کا مددگار ہو، حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے آپ سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی، اور یہ مشورہ دیا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی بجائے خورد و نوش کے لیے کچھ بھی کما کر لائیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا مشورہ سن کر فرمایا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، میں صبح سے مزدوری پر جاؤں گا اور تمہارے لیے کافی کچھ کما کر لاؤں گا۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا۔ جب شام ہوئی تو گھر آئے، بیوی نے آپ سے مزدوری طلب کی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے معاوضہ نقد ادا نہیں کیا، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں کل سے دوبارہ جاؤں گا۔ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی ہے کہ وہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پھر جنگل میں جا کر سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے مزدوری کا تقاضا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے اکٹھی مزدوری لے لوں گا، کیونکہ مجھے ہر روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب میں 10 دنوں کے بعد اس سے مزدوری طلب کروں گا۔ آپ کی بیوی نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی اور بڑی تنگی کے ساتھ دن گزارا۔ جب 10واں دن بھی گزر گیا اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے تھے، دل میں سخت شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ سوچ رہے تھے کہ کیا آج 10 دن بھی گزر گئے ہیں، میں تو اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 10 دنوں کے بعد مزدوری لے کر آؤں گا، مگر آج پھر حسب سابق خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ رہا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھیجا، جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بنی ہوئی بکری حضرت حبیب اجمی کی بیگم کو دے دی۔ اس شخص کے جاتے ہوئے ایک دوسرا شخص آیا، اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے 30,000 دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی نے بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا کہ اب آپ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیں کہ اگر وہ اور زیادہ محنت سے کام کرے گا تو اس کو مزدوری اور زیادہ ملے گی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شرمندگی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے گھر کے دروازے پر آئے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ کیا بہانہ کریں اور اسے کیا جواب دیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے انتہائی لذیذ قسم کے کھانے کی خوشبو آئی۔ آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کی بیوی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئی اور کہا کہ آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ سخی ہے، اور اس نے یہ سب کچھ چیزیں اس قدر رقم بھیجی ہے اور یہ سب کچھ چیزیں بھیجی ہیں اور یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اور محنت سے کام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل پر رقت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز مشغول ہو گئے۔ اور اللہ والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، ان کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، تو وہ اپنی عبادت و ریاضت کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے
اس کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو دروغ گوئی کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی دی، لیکن ان کو نہ پا کر پھر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اور اگر میں دروغ گوئی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں، اگر اپنی کوئی کرامت دکھا دے تو وہ بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لے، اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت ودیت کی ہوتی ہے، اور یہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کتنی زمینوں کہکشاؤں کے مالک ہیں، اور اس کا خلیفہ نائب انسان جب اس کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں برکتوں کی بارش کرتے ہیں، تو کتنا کرم ہوتا ہوگا کہ یہ پوری کائنات رب خود فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے بنائی، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے آگے سر بسجدہ ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات ضرور مانتے ہیں، ان کی بات کو نہیں ٹالتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عرفان، وہ محبت انسان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگو، میں ضرور عطا کروں گا۔ میرے ناموں کے وسیلے سے مانگو، میرے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، میں تمہاری بات سننے والا ہوں، اور وہی سنتے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس پوری دنیا سے بھی باہر نکل جائیں، کسی اور ستارے پر بھی چلے جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور آپ کا دھیان بازار میں ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر آپ بازار میں ہوں اور آپ اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں اور اللہ کے گھر میں موجود پائیں روحانی طور پہ، تو یہی بات ہے کہ نیت کا ٹھیک ہونا بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں ہوں اور اپنے آپ کو مسجد میں محسوس نہ پائیں، اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوتا ہوا اپنے آپ کو نہ محسوس کریں، اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے کہ اگر مسجد میں ہیں تو دل اللہ کی طرف، اور اگر اللہ کے گھر میں ہیں تو صرف اور صرف دھیان اللہ کی طرف، اور اگر بازار میں ہیں تو پھر بھی دھیان اللہ کی طرف۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوں، دعائیں کر رہے ہیں اور دعاؤں میں غیر اللہ ہو، دعاؤں میں کوئی اور ہو۔ رب کو رب سے مانگ لیں، اللہ کو اللہ سے مان لیں، اور یہی کہ وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ ہم ستاروں کی بات کرتے ہیں، علم نجوم، علم جفر کی بات کرتے ہیں، ہمیں 100% یقین ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتا، مگر یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی ہیں، ہم نے ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ پتھروں کی بات کرتے ہیں تو پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ پتھر فائدہ دیتے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں
ستارے فائدہ دیتے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ والے فائدہ دیتے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے ہم کو فائدہ دیتے ہیں. اللہ والوں سے بھی دیتے ہیں, پتھروں سے بھی دیتے ہیں, ستاروں سے بھی دیتے ہیں, مگر 100% اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. پائسس کی بات کریں تو 19 فیب سے 20 مارچ تک آپ لوگوں کا جو ہے وہ سٹار نیپچون آپ لوگوں کا ستارہ. جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو جنرل ریڈنگ میں آپ کے معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کافی حد تک چیزیں کنٹرول میں ہیں, مگر بہت زیادہ مایوس بھی ہیں. یعنی کہ جس لیول کی آپ کو کام چاہیے, اگر 5 کام کر رہے ہیں تو 2 ہو رہے ہیں, 3 نہیں ہو رہے. اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے. اداس ہیں کہ آپ کو معاملات آپ کے کنٹرول نہیں ہو رہے. چیزیں کیوں خرابی کی طرف ہیں. چلتے ہیں آپ لوگوں کے جو ہے وہ معاملات کی طرف. بزنس کی بات کریں, کیریئر کی بات کریں, ایک شعبہ ہے جو آپ کو جس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور 2-3 چیزیں ہیں, 2-3 کام ہیں جس کے اوپر کر سکتے ہیں, مگر ایک شعبے پہ اچھا اور سالڈ طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی مل رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کوئی آپ کو کام کی آفر ہو سکتی ہے, کوئی جاب کی آفر ہو سکتی ہے, اور کوئی کام آپ کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کاموں سے متعلقہ, بزنس سے متعلقہ کوئی نہ کوئی بہتر اپرچونٹی مل سکتی ہے. میرڈ لائف اور ریلیشن لائف میں پرابلم ہے, کنفیوژن ہے, چیزیں ڈسٹرب ہیں, آپشنیں آ بھی رہی ہیں. رشتے سے متعلقہ بھی چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں, اور رکاوٹیں بھی ہیں, مگر پیسوں کا ایشو آیا ہوا ہے. جن کی شادیوں کے معاملات ہیں شاید وہ ڈسٹرب ہیں. ریلیشنز میں بھی کچھ ڈسٹربنس ہے, اس کو دیکھیے گا کہ کیوں اس میں پرابلم ہے, اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ میرڈ اور ریلیشنز کے سٹارز کی پوزیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ پہلے سے بہتر ہے, اور ہیلتھ کا خیال بھی کر رہے ہیں. پانی کا استعمال زیادہ کریں, جوسز کا بھی, اور کوشش کریں آپ دودھ کا استعمال کریں, اور غصہ کم کریں. غصے سے بھی صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. ایجوکیشن کا جو طلبہ طالبات کا شعبہ ہے وہ ان کو اللہ کی طرف سے قدرتی جو ہے وہ مدد ہے, اور ایک آدھا آپ کو سبجیکٹ کے اوپر جو پرابلم ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیاز نئے آئیں گے کہ کن سبجیکٹ کو تبدیل کرنا چاہیے یا کن کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس میں بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. ٹریولنگ آپ ابھی نہ کریں, اور اگر کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کریں, اور آپ کی ٹریولنگ خفیہ ہی ہونی چاہیے, کسی کو بتائے بغیر کریں, تاکہ جو معاملات آپ جن معاملات کے اوپر ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کو اللہ کی طرف سے خاص مدد ملے اور چیزیں ٹھیک ہوں. 50 روپے کا صدقہ آ رہا ہے آپ کے لیے, اپنے لیے 50 روپیز کا صدقہ کر سکتے ہیں, اور علیحدہ بھی آپ 10 روپے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس ویک میں کچھ پڑھنا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, سورہ اخلاص 3 مرتبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 121 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ عشاء کے بعد ضرور پڑھ سکتے ہیں. اور آپ لوگ کوشش کریں کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت ہو, تاکہ چیزیں زیادہ بہتری کی طرف چلے جائیں. اور آپ لوگ ہم سے جو ہے پرسنل اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور کمنٹس کے ذریعے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ہے کویسچن کا جو آنسر ہے, یا جو آپ اس ویڈیو سے متعلقہ بات پوچھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے کمنٹس میں ہی بتا دی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمیں فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم.